بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستو، ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں کم از کم جتنا بھی زیادہ ہو سکے یا اپنی استطاعت سے بھی زیادہ ہو سکے تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجا کریں، اور اپنی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ روزانہ کے حساب سے اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 100 دفعہ درود پاک کی ایک تسبیح روزانہ انسان کو کرنی چاہیے، کہ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے اوپر جو اتنی انتہائی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن چلیں کچھ ایک ذرہ برابر ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے شفاعت کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بخیل اور وہ کنجوس شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی بھی زبان ہلا کر مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو بخیل انسان یہاں پر انسان کو قرار دیا گیا ہے کہ چھوٹا سا درود بھی ہم لوگ اگر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلات بھیجنے والا ہوگا۔ اب کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، لیکن کیا ہم دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں؟ یا کم از کم انسان کو دن میں 100 دفعہ تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین وظیفہ کے طور پر، اور اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے اور اپنے مسائل کو غیب سے حل کروانا ہے، تو ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود بھیجا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلات کی استدعا زیادہ کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں، یعنی میں اپنی دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں ان میں سے کتنا آپ پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں آدھا وقت آپ کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو کر دو، اور اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں اس میں سے 2/3 وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو کر دو، اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے
خیر ہی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر صلات کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، یعنی تمہارے سارے دینی اور دنیاوی مہمات یعنی معاملات غیب سے انجام پائیں گے اور تمہارے گناہ و قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کی یہ کتنی جامع حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ہم لوگ دعاؤں میں جو لوگ جو چیزیں مانگتے ہیں، کسی پریشانی کا، کسی مسئلے کا، کسی فکر کا، کسی بھی مرض کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ سے ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ اگر ہم لوگ صرف درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں تو ہماری تمام فکریں اور ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اور جتنا وقت اس میں صرف کرتا ہوں اس میں سے کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و درود و شریف یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے واسطے مانگنے کے لیے مخصوص کر دوں۔ اس بارے میں انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کتنا وقت آپ کے لیے مخصوص کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے وقت کی کوئی تحدید و تعین مناسب نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ جتنا زیادہ تم پڑھو گے، جتنا زیادہ درود شریف کی کثرت کرو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے وہ سارے مسائل اور مہمات اور جن کے لیے تم دعائیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود بخود حل ہوں گے، اور تم سے جو گناہ و قصور ہوں گے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارو درود پاک کی کثرت کیا کریں اور درود پاک کے ذریعے اپنے تمام مسائل کو حل کروایا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسئلے مسائل سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر مناسب لگے تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی ترتیب سے میں آپ کے لیے بہترین ویڈیوز بناتا ہوں، جس میں آپ کے لیے میں بہت سا قیمتی مواد لے کر آتا ہوں، جن میں سے بہترین وظائف اور دعائیں وغیرہ آپ لوگوں کے لیے جمع کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری روزانہ کے حساب سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔